الأجل مولا مولا. عزاداران مظلوم، ایک نوحہ جو سلام کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا یہ منظر. یا قتیل الابرات حسین، یا قتیل الابرار. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. ارے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. ہائے ہائے میرے حسین کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا. پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو. آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو. پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بے ردا، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا،
کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، ارے کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشقیاء، تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا، اور نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ارے آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زباں، ننھا سا لاش کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ دیکھو بندھی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں، اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان، کچھ تو جواب دو مجھے سوگرا کا واسطہ، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں،
دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہیں، آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ زینب پکاری میر تکلم بصد ملال، کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال، ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا، کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت، والخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الارباب بعزته، وسعد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم
جميعا أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. سورہ نحل کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف آج پھر اس دوسری مجلس میں حاصل ہوا ہے، حیات طیبہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کہ آج یہ دوسری مجلس اور آپ کے زندگی اور آپ کے حیات کے دوسرے گوشے کی طرف آج کی مجلس میں اشارہ کرنا مقصود ہے، اور آیہ کریمہ کے ذیل میں بطور مقدمہ یہ بات عرض کروں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے ہو تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو. اس آیت میں اللہ نے کسی خاص قبیلے کو خطاب نہیں کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی ملک والے کو خطاب نہیں کیا ہے کہ عرب والے پوچھیں عجم والے نہیں پوچھیں گے، یا عجم والے پوچھیں گے اور عرب والے نہیں پوچھیں گے. خداوند عالم نے کسی زبان کو بھی مخاطب نہیں قرار دیا کہ مخصوص زبان کا انسان دریافت کرے اور جو دوسرے زبان کے لوگ ہیں ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ عشیرہ، نہ زبان، نہ ملک، نہ رنگ، نہ نسل. خداوند عالم نے عمومی طور سے گویا کہہ لیجئے عالم انسانیت کو خطاب کر کے کہا کہ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں جانتے ہو تو پوچھ لو، یہ نہیں کہا. اگر اتنی بات کہتا کہ نہیں جانتے ہو پوچھ لو، تب بھی جو دنیا کے اختلافات ہیں ان اختلافات کی ایک بنیاد رہ جاتی کہ چلیے اللہ نے تو کہا ہے پوچھنے، یہ تھوڑی کہا ہے کہ عالم سے پوچھا جائے. اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ کسی جانکار سے پوچھا جائے. پوچھ لیا، مگر خدا نے اس طرح کے اختلاف کو کہ بعد میں کوئی رونما ہو پہلے ہی سے بند کر دیا اور کہہ دیا کہ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اچھا، اہل ذکر بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ تم ان سے پوچھو کہ جو جانتے ہیں. یہ تو ترجمے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھیں. یہ ظاہری ترجمہ ہے قرآن کریم کا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے. یہ نہیں کہا ہے کہ جاننے والے سے پوچھو. دنیا میں جاننے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، جس طریقے سے جاننے والے بہت سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے نہ جاننے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں. ہر جاننے والے کی طرف خداوند عالم نے رجوع کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. آپ غور کریں، خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں کتنا واضح پیغام دیا ہے
کہ تم اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. کہہ سکتا تھا کہ وہ کہ جو عالم ہے ان سے پوچھو، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو. وہ الگ بات ہے کہ دوسری جگہ اسی کے لیے ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ نے، یہ تو بعد میں کہ عالم و جاہل اور جاننے والے نہ جاننے والے، مگر اس آیت کریمہ میں جس کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور وضاحت کر رہا ہوں، اس میں یہ خدا نے نہیں کہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو. یہ ترجمہ بظاہر ہے، مگر جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ اہل ذکر ہے. اہل ذکر کیا ہے؟ دیکھو، جب تک قرآن کو قرآن کے جاننے والوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. یہ جتنے بھی مسلمان قاری قرآن، حافظ قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن، حامل قرآن جتنے بھی ہیں دنیا میں ٹہل رہے ہیں، آپ ان سے جائیے پوچھئے یہ کیا ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو تو کہنا چاہیے تھا جو جانتے ان سے پوچھو. یہ اہل ذکر کیوں لے کر کے آیا پروردگار؟ اور قرآن کریم کا یہ لفظ ہے، یہ جملہ ہے، یہ کلمہ ہے. ہمارے اور آپ کی طرح سے تو ہے نہیں کہ کچھ بول جائیں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کچھ بول گئے بعد میں اس کی اصلاح کر لی، کچھ جو ہے وہ آگے بول گئے، کچھ پیچھے پہلے بولنا چاہیے بعد میں آ گیا. تو یہ تو ہمارے اور آپ جیسا کلام تو ہے نہیں، ہمارے جیسے آپ لوگوں کا کلام نہیں ہے. اگر خدا نے ایک لفظ بھی، کوئی ایک حرف بھی اگر رکھا ہے تو کسی مصلحت تو کسی معنی کی بنا پر رکھا ہے. اب کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آئیے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں خود مفسر قرآن، معلم قرآن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے. جب امام سے دریافت کیا اور امام علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی تو آپ نے فرمایا خدا وند عالم قرآن میں پیغمبر کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں، بہت سے نام، تقریباً 10 نام پیغمبر کے قرآن میں ہے. اس میں سے ایک نام پیغمبر اسلام کا قرآن نے ذکر کیے. قرآن نے پیغمبر کا ایک نام ذکر بھی ہے. ذکر پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا نام قرآن میں ذکر آیا ہے اور اہل ہم ہے اس کے. تو اگر کہیں اہل ذکر ہوتا ہے تو اسے آل محمد سمجھا جائے گا، کسی اور کو نہیں سمجھا جا سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اتنا واضح قرآن کو اللہ نے اتنا واضح کر کے اہل بیت کے حق میں نازل کیا ہے کہ کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو لوگ کہتے ڈھونڈتے کہا کہ آل محمد کا نام قرآن میں کہاں ہے، اہل بیت کا نام قرآن میں کہاں آیا، ان کا ذکر جو ہے. ارے قرآن کوئی ہمارے اور آپ کو افسانے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے جو بھی اس کو پڑھنا چاہے اس کو اس طرح سے سمجھ لے، پڑھ لے. معلم، اللہ نے بغیر معلم کو تھوڑی کتاب بھیجا ہے کہ تم اسے بغیر اس کے سمجھ لو. معلم کے بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم محتاج ہو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے. وہ جب بتائیں گے تو تمہارے سمجھ میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اہل ذکر خدا نے کہا اگر نہیں جانتے ہو تو وہ جاننے والے کہ جو آل محمد ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان سے پوچھنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اس طرح سے اب ترجمہ کریں تو یہ کہیے کہ ساری انسانیت کو اہل بیت سے پوچھنا چاہیے. صاف صاف اس کا اعلان ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ اور کچھ تھوڑی ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی آیا یہ بتائیں کیا کوئی کچھ لے کے آیا ہے؟
یہ بھی ایک عجیب مرحلہ ہے. آپ ذرا غور کریں, دیکھیں کہ آل محمد کو کس منزل علم کے اوپر قرار دیا ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہم پڑھے لکھے آئے ہیں, پڑھے لکھے آئے ہیں. جتنا بھی آئے, قرآن خود کہتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, خدا نے تم کو تمہاری ماؤں سے دنیا میں بھیجا, پیدا کیا اس حالت میں کہ لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتے تھے. یہ قرآن کہتا لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتے تھے. شیئا مطلب کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں کہ کچھ تھوڑا بہت جانتے تھے یا نہیں, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو اب آپ پوچھئے, یہی قرآن کہتا ہے کہ سارا انسان جاہل پیدا ہوا ہے, اور یہی قرآن کہتا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. یہ کیا مطلب ہو گیا بھائی؟ جتنے انسان دنیا میں ہیں وہ سب تو جاہل پیدا ہوئے ہیں. تو اب قرآن کہتا ہے نہیں جانتے ہو تو پوچھو جو لوگ. تو کہہ سکتا ہے یہ انسان خدایا یہ کیا, تو نے تو خود کہا جتنے بھی پیدا ہوئے وہ سب جاہل. تو جب سارے پیدا ہونے والے جاہل ہیں تو پوچھا کس سے جائے گا؟ مگر عزیزو اسی لیے شاید اہل ذکر کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو پیدا ہونے والے اور ہیں اور علم لے کے پیدا ہونے والے اور ہیں. سارا انسان جاہل پیدا ہوتا ہے, اہل ذکر علم لے کر کے پیدا ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اسی لیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ہر میدان علم میں رہنمائی فرمائی ہے. آپ دیکھیں دور امام علیہ السلام کو دیکھیے, چاہے وہ فقہ ہو, چاہے کلام ہو, چاہے ادیان ہو, چاہے تفسیر ہو, چاہے وہ تاریخ ہو, چاہے سیرت ہو, جتنے بھی مسائل ہیں علوم کے, وہ سارے علوم آپ کے زمانے میں نشر ہوتے ہیں. غلط فکر رکھنے والے, صحیح فکر رکھنے والے, تفسیر قرآن کرنے والے, اپنی رائے سے ہر ایک کی رہنمائی کس نے کی؟ امام نے کی ہے. اگر امام نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. نہ آج ہمارے پاس قرآن کے, آج اسی لیے دیکھیں جتنی بھی روایتیں, جتنی حدیثیں ہمارے پاس امام باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام کی پائی جاتی ہے. کیا حق, کل گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا امام نے اس لقب کا حق ادا کیا ہے جو حضور اکرم نے آپ کو عطا فرمایا, باقر العلم, علم کو شگافتہ. اسی وقت یہ لقب دیا تھا جب حضور اکرم نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ اے جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک کہ تم میری نسل سے اس بچے اور اس مرد سے, اس ذات سے تم ملاقات نہ کر لو گے جو میرا پانچواں وارث ہوگا, جس کا لقب, جس کا نام فرمایا, جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کی عادتیں میری عادت ہوں گی, جس کی خصلتیں میری خصلت ہوں گی. یہ حضور اکرم نے فرمایا. اور اے جابر جب تم ملنا تو ان کو میرا سلام کہہ دینا. یہ سب سے بڑا اہم ہے, میرا سلام کہہ دینا. اسی لیے روایت میں ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سنا تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا, تو مسجد پیغمبر میں بیٹھتے تھے اور امامہ سر پہ رکھ کے باقر 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 آواز دیا کرتے تھے. اس طرح سے وہ مسجد میں بیٹھ کے, تو جو لوگ سنتے تھے وہ کہتے کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں, انہیں ہذیان ہو رہا ہے. تو کہتے نہیں, خدا کی قسم میرے نبی نے خبر دی ہے, وہ آ کے رہیں گے اور میں ان سے مل کے رہوں گا. ظاہر سی بات ہے, کس سے ملنا ہے؟ علی کے بیٹے سے ملنا ہے, علی کے وارث سے ملنا ہے. اور ایک زمانہ تھا اسی علی کے لیے جب حضور اکرم نے کہا تھا لاؤ کاغذ قلم لکھ دوں کچھ, تو لوگوں نے کہا تھا یہ ہذیان بک رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ سلسلہ ادھر سے مل رہا ہے اور یہ الزام ادھر سے مل رہا ہے. کون کہے گا؟ تو حضور اکرم نے کیا فرمایا کہ جابر جا کے میرا سلام کہہ دینا ان کو، یعنی جب ملنا تو میرا سلام کہنا. اب دیکھیں ذرا قدر پہچانے کیسے کیسے امام دیے ہیں اللہ نے ہم کو. آج دنیا کے جتنا مسلمان آپ دیکھیے جا کے، اب میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں کہنا چاہتا، ورنہ آپ سب جانتے ہیں صبح ہوتی ہے تو سلام کے جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں، یا نبی یا حبیب، ہے یا نہیں ہونا چاہیے حضور کو. دنیا سلام کرتی حضور اکرم پر، مگر یہ کبھی نہ غور کیا جس پر دنیا سلام کرتی ہے وہ امام باقر کو سلام پہلاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. ارے قدر پہچانو، قدر پہچانو. اور ظاہر سی بات ہے کل جب اس سلام کی قدر کی ہوتی تو اس سلام کی بھی قدر کی ہوتی. اور ایک دو سلام نہیں ہے، حضور اکرم کے آل محمد کو ہر ایک کو سلام ہے. جناب صدیق طاہرہ کے دروازے پر آئے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، سلام ہو تم پر. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم کے میدان میں جو رہنمائی کی ہے ہماری اور امت کے لیے، آج وہ ہر ایک کے لیے آپ چلے جائیں کسی بھی مسلک میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیان کردہ روایتیں اور جو تفسیریں ہیں اور جو بیان کردہ علوم ہیں، ان کو آج تک کسی نے باطل نہیں کیا ہے. نہ آپ کے بیان کردہ اصول کو کسی نے خارج کیا اور نہ ہی آپ کے بیان کردہ کسی بات کو کاٹا ہے. ظاہر سی بات ہے کیسے ہو سکتا ہے جو علوم وہاں سے لے کے آیا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی سائل ہیں وہ سب کے آ کر پوچھ رہے ہیں، امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں. بصرہ کا ایک عالم آیا فقیہ، امام علیہ السلام، قتادہ بن امامہ یا نعامہ اس طرح سے. تو امام نے پوچھا کہ تم اہل بصرہ کے فقیہ ہو؟ کہا ہاں میں فقیہ ہوں اور لوگ مجھے فقیہ کہتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ تم قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہو، مفسر قرآن بھی ہو؟ کہا ہاں تفسیر قرآن بھی بیان کرتے ہیں. تو اچھا کہا اگر تم تفسیر قرآن بیان کرتے ہو، مفسر قرآن ہو، دیکھیں کس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں مفسر قرآن ہوں. اور امام دیکھیں کیسے جو ہے اس کو، امام نے پوچھا کہ اگر تم تفسیر کرتے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ تم علم سے تفسیر کرتے ہو یا جہل سے تفسیر کرتے ہو؟ تو کہا نہیں میں علم سے تفسیر. کتنا فرق ہے آل محمد کے جواب میں اور دنیا والوں کے جواب میں. امام نے پوچھا علم سے کرتے ہو یا جہالت سے کرتے ہو؟ تو باقاعدہ کہا نہیں علم سے کرتا ہوں، یعنی دعویٰ ہے. عہدہ پوچھا فقیہ؟ کہا ہاں فقیہ ہوں. اور اسی امام سے، اسی پانچویں امام سے جب اس مسیحی نے پوچھا تھا کہ تم امت پیغمبر کے عالموں میں سے ہو یا جاہلوں میں سے، تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیں دنیا کا جواب دیکھیں، آل محمد کی انکساری دیکھیں کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. مگر اس کے باوجود اس مسیحی نے پوچھا، وہ پادری، وہ بھی بزرگ عالم تھا اپنے مذہب کا، کہ یہ بتائیے کہ آپ عالم ہیں اس امت کے یا جاہل ہیں؟ تو کیا جواب؟ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. عالم کہنا اور ہے، جاہلوں میں سے نہ کہنا ایک اور ہے. اس کا مطلب یہ کہ عالم وہ ہوتا جس کے اندر انکساری بھری ہوئی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو امام نے پوچھا کہ اچھا تم علم سے یا جہل سے؟ تو کہا کہ نہیں میں تو علم سے. تو امام نے فرمایا تو تم بہت بڑے عالم ہو بھائی. یہ جملہ امام کا ہے. امام نے فرمایا تم بہت اونچے ہو، اس کا مطلب تم سے کچھ سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم علم سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہو. کہاں پوچھیے. تو امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے
سنے واقعا جو لوگ آل محمد کو چھوڑ کے قرآن، آج بھی بہت سے افراد ہیں ایسے، میں موضوع ایک دوسرا ہے یہ، ورنہ میں کسی وقت ابھی موقع آئے گا تو اشارہ کروں گا۔ تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ سبا کی 18ویں آیت غالباً، تو اس میں اللہ فرماتا ہے وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے ان میں کچھ راستوں کو قرار دیا تھا کہ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، کہ ان راستوں میں دنوں میں راتوں میں بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کرتے رہو۔ امام نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے وہ راستے قرار دیے ہیں، دن رات جب چاہو بغیر آمنین کا لفظ آیا، بغیر کسی خوف کے بغیر کسی خطرے کے سفر کرو، تمہاری جان محفوظ، تمہارا مال محفوظ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، وہ شخص ہے کہ جو شخص جائز اور حلال سواری لے کے، جائز اور حلال سامان لے کے اپنے گھر سے خانہ کعبہ کا سفر کرتا ہے تو وہ اس راستے میں محفوظ ہے، اور اس کی جان، اس کا مال سب محفوظ ہے، اور امن کے ساتھ وہ سفر کرے گا۔ تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو اپنے گھر سے سامان لے کے نکلا ہو، سواری پر نکلا ہو، اور خانہ کعبہ کا ارادہ کیا ہو، گیا ہو، راستے میں لوٹا نہ ہو، وہ لوٹا نہ گیا ہو؟ کہاں یہ تو ہے کہ اگر لوٹا گیا تو پھر یہ قرآن جو کہہ رہا ہے آمنین، تم ان راستوں پر سفر کرو بغیر خوف و خطر کے، تو تمہاری تفسیر کہاں گئی؟ اور جبکہ اس راستے میں جو لوگ آتے ہیں لوٹے جاتے ہیں، تو پھر یہ قرآن کی تفسیر تمہارے اپنے رائے سے ہوئی۔ کہا کہ مولا ہم تو یہی تفسیر کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا افسوس ہے اس انسان پر جو اپنی رائے سے تفسیر کرے، تم خود بھی گمراہ ہوتے ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ کہا اس سے مراد کیا ہے؟ پھر امام نے فرمایا سنو، غور سنیں عزیزو، امام نے فرمایا یہ جو خدا کہہ رہا ہے، اور کتنا فاصلہ ہے ظاہر آیت اور باطن آیت سے، اس لیے ہم کو کسی طرح سے قرآن کو اگر ظاہر سمجھ لیں تو ٹھیک ہے، ایک معنی ہے، مگر اس کے باطنی معنی، اس کی تفسیر و تعویل سے ہٹ کے ہمیں ایک عقیدہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ جس طرح سے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں، ابھی بھی ہے، کہ جو ظاہر آیت کو سمجھ کے اپنا ایک عقیدہ بنا لے رہے ہیں۔ ہے اس طرح کی تقریریں، مجلسیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے بھیجا، میں گیا یوٹیوب پر تو مجھے ایک ذاکر کی مجلس مجھے آن لائن ہو رہی تھی ان کے گھر سے، بزرگ، وہ بھی لگ رہا تھا دیکھنے سے کہ وہ کافی مسن ہیں وہ، اور جب میں سننے لگا تو میرے تو حیرت عجیب کہ یہ ایک شیعہ ذاکر ایسی باتیں کرے گا، اور قرآن کی تمام آیتیں کہ جس میں جو ہے وہ یہودیوں، جن میں اہل بیت کو چھوڑ کے اور جو لوگ جو ہے وہ کفر اختیار کرتے ہیں، ان سب کی طرف جو قرآن نے اشارہ کیا، ان سب کو آپ غور کریں، ذرا دیکھیں، ان تمام آیتوں کو شیعوں کے اس عمل کے اوپر حمل کر رہے تھے جو لوگ جا کر کے معصومین کے روضے پہ مانگتے ہیں، علم نکالتے ہیں، تابوت کے سامنے جاتے ہیں، ابو الفضل عباس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے طلب کرتے ہیں، انہیں توسل کے طور سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو معاذ اللہ کہتے ہیں یہ سب جتنے شرک کر رہے ہیں، یہ سب وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کوئی شریک قرار دے رہے ہیں، اور یہ سب وہ ہیں کہ جو روز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے ڈائریکٹ، خداوند عالم سے طلب کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں، اماموں کے پاس جا کے یا مولا ابو الفضل عباس کہہ کے جا کے نہیں۔ یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، میں آپ کو اس لیے بیان کروں تاکہ آپ جب جائیں دیکھیں تو ہر ایک کی جو ہے وہ مجلس یا ہر ایک کی جو ہے وہ
تقریر یا ذاکری یا خطابت سے متاثر ہو کر کے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں وہ کہاں لے کے جا رہا ہے، اور ان تمام آیتوں کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہا ہے، دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، تو خطبہ امام کا جو خطبہ وسیلہ ہے نا مولا کائنات کو، اس خطبہ وسیلہ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں مولا نے یہاں نماز کو وسیلہ کہا ہے، زکوٰۃ کو وسیلہ کہا ہے، ان چیزوں کو وسیلہ کہا ہے۔ کہتے ہیں یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اگر تم مولا کے پاس جا کے مانگتے ہو، مولا اگر دے دیتے ہیں تو یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک آدمی معاذ اللہ بغیر کسی مقایسے کے، مجھے تو کہتے ہوئے حیا آتی ہے، ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جو ہے جا کر کے کسی درخت کو کسی بت کے سامنے اور کسی صنم کے سامنے مانگتا ہے، اس کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور تم مولا کے سامنے جاتے ہو تمہاری بھی پوری ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ میں اب جب یہ بات آ گئی تو ایک جملہ کہہ کے بس میں آگے بڑھوں گا، کسی موقع پر جو گفتگو ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں آل محمد علیہ السلام نے قرآن سمجھایا ہے اپنے کلام سے، اپنی حدیثوں سے، ان کے کلام کے بغیر تم قرآن سمجھ نہیں سکتے ہو، کتنا علم لے کر کے آئے ہو۔ اور وہ بھی میں نے دیکھا کہ یہ صاحب ہیں کہ جو بہت زیادہ علم نہیں، اور جتنے بھی علماء نے اور جتنے بھی صاحبان علم نے، مراجع اعظام نے توسل کے اوپر دلیلیں دی، ان سب کی دلیلوں کو کاٹ رہے ہیں۔ کم سے کم ان کے برابر علم تو ہو، اس کے بعد تم آگے گفتگو کرو، علم ہے نہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر کے آگے بڑھوں، بات آ گئی تھی بیچ میں کہ اگر یہی بات ہے کہ مولا سے مگر طلب کرتے ہیں، مولا کوئی چیز دیتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں بھی اگر کوئی مانگتا ہے اور وہاں بھی مل جاتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، یا جو لوگ خدا کا شرک کرتے ہیں، دو دو تین تین خداؤں کو مانتے ہیں، وہ بھی جب اپنے تین خداؤں کے پاس جاتے ہیں مانتے ہیں تو ان کو بھی مل جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ اگر ایک خدا کے پاس مانگنے سے ملتا ہے تو جو لوگ کسی سے نہیں مانگتے، دو دو خدا سے مانگتے ہیں، صرف خدا سے مانگتے تو ان کو مل جاتا ہے۔ تو کیا معیار ہوگا کہ جو دے رہا ہے وہ صحیح اصلی والا خدا دے رہا ہے یا نقلی والا خدا دے رہا ہے؟ یہ بات کہنا کہ یہاں لہذا یہ درست نہیں ہے عزیزان گرامی کہ بغیر کلام معصوم کے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک تفسیر اس کی کرے اور اسی کو اپنا عقیدہ بنا لے۔ کم سے کم اس آیت سے متعلق ہو، معصوم کا کلام تو دیکھ لو کہ معصوم کیا فرماتے ہیں، معصوم نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا اس سے کہ تم بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، تم اس طرح کے افسوس ہے کہ تم اس طرح کی تفسیر کرتے ہو اور لوگوں کو بیان کرتے ہو، لوگ جو گمراہ ہوتے تم بھی گمراہ ہوتے ہو، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ امام نے فرمایا یہ جو خدا فرماتا ہے آیت کریمہ میں وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے اس میں راستے بنائے ہیں سفر کرنے کے لیے کہ دن اور رات، لیالیہ و ایامن آمنین، دنوں میں راتوں میں بغیر خوف و خطر کے سفر کرو، تمہیں کسی طرح کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے، توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی انسان اپنے گھر سے جائز اور حلال سواری اور اسباب و زاد راہ لے کے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے اور اس جانے والے کے دل میں میری ولایت اور محبت پائی جاتی ہے، تو یاد رکھو اگر یہ انسان اس حالت میں جائے گا تو اللہ اس کے حج کو قبول کرے گا، اس کے عمرے کو قبول کرے گا، اور یہ انسان جب قیامت میں خدا کے سامنے ہوگا تو عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔
ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو کتنا فرق ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو۔ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے خداوند عالم، ہر ایک کو، ہم سب کو پروردگار عالم امام باقر علیہ السلام کے سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ امام علیہ السلام نے، کیونکہ امام علیہ السلام نے صرف علم کے میدان میں نہیں، علوم ہی نہیں، ایسی رہنمائی کی ہے۔ واقعاً دیکھیں، ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کاروبار کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ انسان کے شرف اور انسان کے فضل اور انسان کے تقوی کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگوں میں زہد کے خلاف ہے۔ اگر زہد کہتے ہیں، کہ زہد کہتے ہیں سادہ زندگی گزارنا، بھائی جو کچھ اللہ نے دیا اس کے اوپر قناعت کرے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا انسان زاہد ہے، زہد رکھتا ہے اور وہ بڑا کاروبار کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے بزنس میں، تو آپ زاہد ہو کر کے اتنی محنت، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے انسان کا محنت کرنا، کاروبار کرنا، یہ شاید جو دونوں الگ الگ ہیں۔ مگر معصوم کی فکر اور معصوم کی تعلیم کیا رہی ہے، ذرا دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ آج ہم جو بھی مومن، جو بھی متقی پرہیزگار جتنا دنیا کے معاملے میں محنت کرے اپنے رزق کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، خیرات کے لیے، نیکیوں کے لیے، صدقات کے لیے، وہ دنیا داری نہیں ہے۔ اسے دنیا داری نہیں کہتے، دنیا داری کہتے ہیں دنیا کی دل میں محبت رکھنے کو، کہ انسان دل میں دنیا کی محبت رکھ کے اپنے آپ کو دنیا کے اوپر قربان کر دے۔ یہ نہیں، دنیا حاصل کرو آخرت کے لیے، جتنی دنیا حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، مگر محبت نہ ہو۔ ایک شخص آیا ہے، امام مدینے کے باہر تھے، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام باہر تھے۔ مدینہ، گرمی کا زمانہ تھا، بالکل گرمی، شدید ترین گرمی کا زمانہ۔ مدینے کے باہر آپ اپنے باغ میں یا کھیت میں یا زمین میں کام کر رہے تھے اپنے غلاموں کے ہمراہ، دیکھا، اور اس وقت گرمی کے عالم میں، اور آپ کے بدن پسینے سے غرق تھا۔ تو اس نے دیکھا، اور یہ اصل میں یہ اس زمانے کا زاہدوں میں سے تھا، زہاد کہا جاتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا تو کہا کہ یہ اچھا موقع ہے نصیحت کرنے کا ان کو، کہ آج چل کے ان کو سکھائیں اور بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آئے بڑے کم طراق سے کہ تجھے وہ، یہ آپ کی شان، آپ اولاد رسول ہو کے، آپ اتنا صاحب شرف، صاحب فضل ہو کے، یہ آپ دنیا کا کام میں مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر اس حالت میں جب آپ کام کر رہے ہیں، دنیا کے کاروبار میں آپ لگے ہوئے ہیں، اگر اس حالت میں آپ کو موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ امام، روایت بتاتی ہے کہ امام اپنے غلام کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ فوراً جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس کو خطاب کیا کہ اے شخص تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس حالت میں کہ جب آپ کاروبار دنیا میں لگے ہوئے ہیں، موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ فرزند پیغمبر، آپ جو وہ صاحب شرف، صاحب فضل ہیں، یہ حالت آپ کی۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر خداوند عالم اس حالت میں
میری روح قبض کر لے تو یہ عین اطاعت پروردگار کہی جائے گی۔ تو نے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ تیرے جیسے اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنے اور توکل کرنے سے باز آ جاؤں۔ اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو کسی کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے اور اپنے آپ روزی کما کے خود وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ امام نے فرمایا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو؟ میں اپنے کاروبار دنیا میں، دنیا کا یہ کاروبار، یا اپنے خدا کی اطاعت میں لگا۔ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے تم کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو، تم کسی کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہ کرو، کسی کے اوپر تکیہ نہ کرو۔ تمہیں اللہ نے قوت دی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، تم یہ کام کرو۔ اسی لیے ہمیں اپنے معاشرے میں، سماج میں، یہ جو امام کی حیات ہے نا، یہ امام، اب بتائیں واقعی پانچوں امام کتنا صاحب شرف فضل، وہ اپنا کام خود، اب ہم کو اپنے کام کے کرنے میں کیا حیا آنی چاہیے؟ لہذا اس گوشہ حیات طیبہ امام علیہ السلام سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ اپنے سماج میں بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ جو معذور ہے یا کوئی ایسا ہے جو کاروبار میں نہیں آگے بڑھ رہا، تو اسے ہم سہارا دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکے اور دوسرے کو اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ بن سکے۔ امام کی یہ حیات طیبہ، یہی ایک گوشہ ہم سب کے لیے یقیناً دنیاوی زندگی میں اور اپنے عائلی زندگی میں اتنا بڑا سبق ہے کہ واقعاً دنیا آخرت دونوں ہماری سنور سکتی ہے۔ ہمیں بیکار نہیں رہنا چاہیے اور کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اپنا کام خود کرنا چاہیے اور اپنے کام کو تلاش کرنا چاہیے، تلاش کر کے سہارا دے۔ عزیزان گرامی، یہ ان دنوں میں اگر گوشے حیات طیبہ امام علیہ السلام کو گفتگو ہو تو اس طرح کے گوشے ہمیں واقعاً اختیار کرنا چاہیے۔ امام کے کلام، امام کے جو وہ رہنمائی ہے، یہ اسی لیے ہے، یہ مجلسیں بھی اسی لیے رکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، کاروبار سے ہٹ کر کے جو نوجوان ہمارے آج کلاس میں جا رہے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ٹیوشن نہیں ہے، ٹیوشن کے سلسلے میں انتظام کرنا چاہیے۔ اسکول کی فیس نہیں جمع کر سکتے، فیس کا انتظام کروانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نہیں کر سکتے، ایسے ادارے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان تک رہنمائی تو کی جا سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کم ہم ایک ایسے فرد کے جو ضرورت مند ہیں اس کو سہارا دیں گے، جس کی بنا پر اس کی آئندہ کی زندگی اپنے پیروں کے اوپر ہو جائے گی۔ جب معاشرہ اور سماج میں ایسی فکر پیدا ہو جائے گی کہ کسی بھی جوان کو بیکار نہ دیکھیں اور کسی بھی انسان کو بیکار نہ دیکھیں اور اسے آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو وہ ایک آگے نہیں بڑھے گا، پوری قوم آگے بڑھ جائے گی۔ خاص طور سے ان دنوں میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، 2 سال ہو گئے، کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی ہے، ہر ایک ہے کہ جو اپنے آپ میں بزی ہے، اپنے آپ میں لگا ہوا ہے۔ آل محمد نے ایثار بتایا ہے، آل محمد نے قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، آل محمد نے ایک دوسرے کے اوپر قربان ہو جانے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ایک لفظ، ایک جملہ ہے، آپ دیکھیں امام فرماتے پھر کسی طرح کے سماج میں کوئی اختلاف، کسی طرح کو کوئی جو ہے وہ خرابی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ امام نے فرمایا تم سارے انسان کو
اپنے خاندان اور اپنے فیملی کا حصہ بنا لو. سارے انسان کو، انسانوں میں اگر چھوٹے ہیں تم سے تو تم ان کو اپنا بچہ سمجھو، اور اگر بڑا ہے تم اس کو اپنا باپ سمجھو، اور اگر برابر کا ہے تو تم اسے بھائی سمجھو. اب بتائیے، جو معاشرے کے بڑے کو اپنا باپ سمجھ لے، چھوٹے کو اپنا بچہ سمجھ لے، برابر والے کو اپنا بھائی سمجھ لے، تو کون کس کے خلاف سازش کرنے والا ہوگا؟ کون کس کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا؟ امام واقعاً اگر امام کی یہ حدیث اور امام کا یہ فرمان ہمارے درمیان عملی ہو جائے تو کسی طرح کا کوئی اختلاف دنیا میں رہ نہیں سکتا ہے. شرط یہی ہے کہ جب ہم ان کو مانا ہے تو ان کی بھی ماننا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. یہ سارے یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں اس حیات طیبہ کے ضمن میں عرض کیا. کل کچھ باتیں اور ہیں جو اسی طرح کی باتوں سے متعلق ہے، اور اچھی بات ہوگی اگر ہمارے درمیان اس طرح کی باتیں آ جائیں. کل میں اشارہ کروں گا اس سلسلے میں. آج اس سلسلے کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں یہیں پر. امام علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ میں سے اور ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی یہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں رہا جو میدان عبادت میں پیچھے رہا ہو. وہ الگ بات ہے کہ کسی کے ہاں آپ کو اب وہ کوئی زمانے کا سید سجاد ہو گیا، کوئی زمانے کا جو ہے وہ صادق ہو گیا، کوئی زمانے کا تقی ہو گیا، کوئی زمانے کا جو ہے وہ نقی ہو گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر کوئی امام زہد میں، تقوی میں، عبادت میں پیچھے نہیں رہا زمانے کو. خود امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے پایا جاتا ہے روزانہ امام علیہ السلام روزانہ، میں پانچویں امام کی بات کر رہا ہوں، چوتھے امام کے لیے تو پایا جاتا ہے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے ان کے لیے. مگر پانچویں امام کے لیے، چونکہ پانچویں امام کا زمانہ دیکھو، زمانے کا تقاضا دوسرا ہے، آپ کی ذمہ داریاں دوسری ہیں، اور آپ کو لوگوں کے سوالات کے جواب اور علوم کو نشر کرنا اور فکروں کو صحیح کرنا اور ایک انقلاب، ایک علمی تحریک ہے، یہ ایک الگ ہے. مگر اس کے باوجود عبادت امام باقر علیہ السلام کے سلسلے جو میں نے دیکھا، روایت میں ہے کہ پانچویں امام روزانہ 150 رکعت سے کم نماز نہیں پڑھتے تھے. 150 رکعت، 150 رکعت نماز ہم لوگ کب پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ وہ بھی 101 رکعت ہوتی، کتنی ہوتی ہے؟ ماہ رمضان آتا ہے، سال بھر اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مہینے میں بھی اس ایک دن کے لیے، تو یہ خدا کا شکر کیجئے بامبے میں ہے، یہاں تینوں شب میں نماز ہوتی ہے. آپ وہاں بامبے سے باہر جائیے تو وہاں اعمال کیے جاتے ہیں، اور اعمال کر کے سب پھر گھر چلے جاتے ہیں. تینوں شب میں بعض جگہ اب ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اکثر یہ گاؤں دیہات میں دوسرے شہروں میں جائیے، وہاں آخری رات بڑی رات کہی جاتی ہے. بڑی رات وہ آخری رات ہے، وہیں جو ہے وہ 100 رکعت نماز، 100 رکعت پڑھنے کا 6 دن کی نماز، اور وہ جتنی بھی بنتی ہو اور جس حالت میں بنتی ہو، 6 دن کی نماز. اور جس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز چلتی رہتی ہے، سو بھی جاتا ہے سجدے میں تو جماعت ہوتی رہتی ہے، وہ ایک الگ نماز ہے. وہ بھی سال میں ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں 6 دن کی نماز کے لیے، تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ڈبل مصلی بچھاتے ہیں گھٹنے کے نیچے، اور نہ جانے کیا جو ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات میں جگے ہیں تو 12 بجے دن میں اٹھیں گے دوسرے دن، اور بڑا اہتمام کیا ہے رات میں. روزانہ امام باقر علیہ السلام 150 رکعت نماز پڑھتے تھے اپنی دیگر مصروفیتوں کے باوجود. یہ وقت نکالتے تھے، اس کے باوجود ذکر پروردگار کے لیے پایا جاتا ہے.
امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار جب کھانا کھاتے تھے، دیکھیں کہ سیرت دیکھیں، حیات دیکھیں، جب میرے بابا کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے بیچ میں جب دوسرا لقمہ اٹھاتے تھے تو اس فاصلے میں بھی ذکر پروردگار کیا کرتے تھے، اس فاصلے میں بھی تو کوئی وقت ایسا نہیں کہ جو ذکر پروردگار سے خالی ہوتا رہا۔ یہ آل محمد ہیں، یہ اہل ذکر ہیں، یہ قرآن والے ہیں، یہ اسلام کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں۔ اگر یہ قرآن نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ یہ دین، اسی لیے دین سیکھنا چاہیے اہل دین سے، دین لینا چاہیے دین کے وارث سے، مگر لوگوں نے سب سے لیا نہ لیا تو آل محمد سے، قرآن سیکھا سب سے نہ سیکھا تو آل محمد سے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عام حالات میں قرآن کی تفسیر کر کے بتانا تو دور، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نو کے نیزہ پہ بھی بلند ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ارباب اعضاء، یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت نو کے نیزہ پہ بھی کی ہے، اس لیے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ دیکھو تم کس کو قتل کر رہے ہو، تم نے کسے قیدی بنایا ہے، تم نے کسے اسیر کیا ہے، تم نے کسے مارا ہے، تم نے کسے جو قیدی بنا کر کے کوفہ و شام کے بازار میں گھمایا عزادارو، اس لیے کہ بدنام کیا گیا تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے یزید ملعون کے اوپر۔ اسی لیے تو سید سجاد نے کوفہ کے دربار میں، شام کے بازار میں، شام کے دربار میں خطبہ دے کر کے بتایا دیکھو ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جب آیا، آنے کے بعد برا بھلا کہہ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا ہے؟ کہا مگر تم سے قرآن کا تم سے کیا تعلق ہے؟ کہا بتاؤ تم نے قرآن میں آئے مودت پڑھی ہے؟ یعنی کہا ہاں پڑھی ہے۔ کیا آئے تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ مگر اس سے تم سے کیا تعلق؟ فرمایا اے بھائی یہ جو آیت میں قربہ کا ذکر ہو رہا ہے، آیت تطہیر میں جن کا ذکر ہو رہا وہ ہم ہیں، آل محمد ہے کہ جن کا قرآن میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسے احساس ہوا کہ ہم نے کس شان میں جو ہے بے ادبی کر دی ہے۔ ارباب اعضاء، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے گھر کی سیدانیوں کو خود سورج نے ان کے سروں کو نہیں دیکھا تھا، مگر ہائے کربلا کے بعد ان بیویوں کو جب اسیر کر کے کوفہ و شام میں لایا گیا، سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے 12ویں امام جب زیارت ناہیہ میں تذکرہ کرتے تو معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ اے جد ہم آپ کے اوپر دن میں بھی، صبح بھی گریا کرتے ہیں، شام بھی گریا کرتے ہیں۔ وَلَبْ کے ان عَلَيْكَ، اور اس کے بعد بدلت دموع دماء، اے جد میں آپ کے اوپر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو گریا کرتے ہیں۔ ارباب اعضاء، کسی پوچھنے والے نے پوچھا خواب میں ذاکر نے، مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں سنیے عزیزو، شاید آپ مصاب ہو جائیں گے۔ پوچھا مولا یہ جو آپ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو رو رہے ہیں، مولا یہ کون سی مصیبت ہے کربلا کی؟ کیا یہ مصیبت جناب علی اکبر کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں، اگر علی اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا پھر کیا یہ ابو الفضل عباس کی مصیبت ہے جس پر آپ گریا کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، اگر مولا ابو الفضل عباس ہوتے تو وہ بھی روتے خون کے آنسو۔ کہا پھر یقینا سید الشہداء حسین کی مصیبت یاد کر کے؟ کہا نہیں، اگر میرے جد حسین ہوتے تو وہ بھی ماتم کرتے اور آنسو کے بدلے خون کے آنسو روتے۔ کہا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا سیدانیوں کو اسیر کر کے کوفہ
بازار میں گھیرا بنایا گیا. اسی لیے تو سید سجاد نے کہا کہ جتنی مصیبت شام میں گزری کہیں نہیں گزری. اسی لیے کہہ کے روتے تھے الشام الشام مولا. ارے آپ کے شرف میں شہادت ہے، کہا تم نے انصاف نہیں کیا. ارے ہمارے شرف میں ہے، ہمارے خاندان کا عادت ہے شہید ہو جانا، مگر یہ کب ہمارے خاندان کے چلن رہا کہ بیویوں کو بے مقنع چادر بلوے عام میں گھمایا جائے، تماشائیوں کا مجمع ہو اور کہ یہ رسول کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں. اور باب اعظا امام نے فرمایا، بس 2-3 باتیں عرض کروں ختم کرتا ہوں مجلس کو. امام نے فرمایا 7 مصیبتیں ایسی گزری ہیں شام میں. آپ نے فرمایا 7 مصیبتیں، میں 7 مصیبتیں نہیں بیان کر سکتا ہوں آج، میں 1-2 مصیبتیں عرض کروں گا، اس کے بعد کل کی مجلس میں عرض کروں گا. امام نے فرمایا میرے اوپر 7 مصیبتیں ایسی گزری کہ ابتداء اسیری سے انتہاء اسیری تک ایسی مصیبت نہیں گزری. مولا وہ کون سی؟ سب سے پہلی مصیبت معلوم ہے، امام فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہم سب کو گرفتار کیا گیا، ہم سب کو قیدی بنایا گیا، اور چاروں طرف سے ظالم تلوار اور نیزے لے کے گھیرے ہوئے تھے. کوئی ہمارے اوپر نو کے نیزہ چبو رہا تھا، کوئی تلوار چبو رہا تھا، اور ہم درمیان میں چاروں طرف یہ ظالم مجھے گھیرے ہوئے تھے. یہ بڑی مصیبت تھی میرے لیے. دوسری مصیبت معلوم ہے، فرماتے ہیں دوسری مصیبت یہ تھی کہ جتنے بھی شہداء کے سر تھے ان سروں کو نیزے کے اوپر بلند کر کے بیویوں کے سامنے رکھا گیا تھا. اللہ اللہ. ارے بتائیے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مولا عباس کا سر اور میرے بابا حسین کا سر زینب و کلثوم کی نگاہوں کے سامنے. ارے کوئی بہن بھائی کے سر کو دیکھے کیسے گوارا کر لے عزادار. اس کے بعد فرماتے ہیں علی اکبر کے سر کو، قاسم کے سر کو سکینہ ان کی بہن کے سامنے رکھا گیا. اے ارباب اعزا اس طریقے سے ہمیں لے جایا گیا. اس کے بعد تیسری مصیبت یہ ہے کہ جب ہمیں شام میں وارد کیا گیا اس عالم میں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار. جب ہمیں بازار سے گزارا گیا تو شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں سے پانی ڈال رہی تھی اور آگ برسا رہی تھی. اور اس کے بعد ایک جملہ مولا کا، ارے یہ آگ جب گرا رہی تھی ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، ہمارے سر پہ گرتی تھی، ہم اسے دور بھی نہیں کر سکتے تھے، ان آگ سے ہمارے بدن جل جاتے تھے. واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ سیدہ. سیعلمون الذین ای منقلب ینقلبون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے اس مجلس کو ہمارے نام اعمال میں قرار فرما. پالنے والے ہم سب کے نسلوں میں عزائے حسین کو قائم فرما. دنیا میں عزادار جہاں بھی ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے ان آنسوؤں کو ذخیرِ شفاعت قرار فرما. پالنے والے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو امام باقر علیہ السلام کی مشعل راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے دنیا میں آخرت میں شفاعت محمد آل محمد سے سرفراز فرما. ماتم حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم